یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. محترم برادران اسلام، نوجوانان ملت، بزرگوں، دوستوں، پردے کا اہتمام کرنے والی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی
تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، عزت و عظمت، غلبہ و دبدبہ اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہمیں مقصد زندگی سے آگاہ کیا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے بسم اللہ کے فوائد و ثمرات۔ معزز حاضرین، بسم اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو بابرکت اور خیر کثیر سے بھرپور کلمہ ہے۔ یہ ایک اہم کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مقدس قرآن مجید کا آغاز اسی مقدس اور پاکیزہ کلمے سے کیا، اور اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتدا اور آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور آپ کو قرآن سناتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اندازہ لگا لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ اب سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، سورت شروع ہو رہی ہے۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا، پچھلی شریعتوں کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر یہ بسم اللہ کا کلمہ موجود تھا۔ قوم نوح کا واقعہ اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام اپنے قوم کے اندر تقریباً 950 سال دعوت دین کا کام انہوں نے سر انجام دیا، قوم کے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے آپ پر کوئی ایمان نہیں لائے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا، تو سوائے 80/3 یا 5 کے کسی نے ایمان نہیں لایا۔ جب اللہ کی جانب سے عذاب کا وعدہ ہوا، اللہ کی جانب سے جب یہ اعلان ہو گیا کہ نکل جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے جو ایمان لائے تھے یہ کہا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو قوم کے لوگ جو ایمان یافتہ تھے، ایمان لائے تھے، مشرف باسلام ہوئے تھے، وہ اس میں سوار ہو گئے اور آگے بڑھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی
سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے. ہدہد نامی ایک پرندہ موجود تھا. وہ ایک دن گشت پر نکلا ہوا تھا. دیکھا کہ ملکہ سبا جو بادشاہ تھی، ملکہ تھی اپنے قوم کی، دیکھا کہ ان کے پاس لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں. تو فوراً ہدہد پرندے نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اس طرح قوم سبا کے لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی جانب خط لکھ کر یہ بھیجا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی یہ خط ان کی جانب پہنچا، ملکہ سبا نے پوری قوم کے ساتھ تشریف لا کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اسلام قبول کر لیا. دیکھا کہ اس کے اندر انوکھا پن موجود ہے، اس کے اندر اچنبے والی بات ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ بسم اللہ کا کلمہ اتنا پاکیزہ اور مقدس کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ہر اچھے اور خیر کام کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے تو اس پاکیزہ کلمے کے ذریعے سے کیا کرتے تھے. قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تعوذ اور تسمیہ کا اہتمام ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو میدان جنگ میں بھیجتے تو پہلے ان کو یہ ہدایت دیتے کہ اے صحابہ کی جماعت، بسم اللہ کے بغیر تم کبھی قدم کو آگے نہ بڑھا. اور اس کا فائدہ بھی اس قدر بھرپور ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اس کی تاثیر انجام میں دیکھتے تھے. ابتدا جیسے ہوتی، انتہا بھی اسی قدر بہتر سے بہتر انداز میں ہوا کرتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جہاں بسم اللہ کا اہتمام کرتے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم اور ہدایت دیا کرتے کہ تم جب کبھی کوئی بھی کام شروع کر رہے ہو اس کا اہتمام ضرور کرنا. وضو جس کے بغیر نماز ادھوری ہے، وضو کے بغیر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز کے لیے وضو شرط ہے، کنڈیشن ہے. تو وضو کرنے کے لیے پاکیزہ کلمہ پڑھنا بھی ضرور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ. اس آدمی کا وضو مکمل نہیں ہوتا جس آدمی نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھا. اس آدمی کا وضو ادھورا رہ جاتا ہے. اور کوئی بھی عبادت جو ہم شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام ضرور ہم کو کرنا چاہیے. ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تھا، تو بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. وہ نوجوان جادوگر کے پاس روزانہ جا کر جادو کا علم حاصل کرتا تھا. جس راستے سے وہ گزرتا تھا راستے میں ایک راہب، عیسائی راہب کا گھر ہوتا تھا. اور اس نوجوان نے یہ سوچا کہ جا کر اس کے پاس بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا وہ تعلیمات اور ہدایات دیتا ہے. وہ نوجوان جہاں جادوگر پاس جا کر علم حاصل کرتا تھا، اس راہب کے پاس بھی جا کر علم حاصل کرتا تھا.
جیسے ہی اس عیسائی راہب کے پاس گیا تو اس کی باتیں اچھی لگنے لگی. وہ روزانہ پابندی کے ساتھ جا کر علم حاصل کرتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں کے لیے ایک ایسا موذی جانور، نقصان پہنچانے والا جانور آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا. لوگوں کو آنے جانے کے لیے دشواری ہو رہی تھی. راستہ پار کرنے سے لوگ ڈر محسوس کر رہے تھے. اتنے میں وہ نوجوان اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے اللہ، اگر وہ جادوگر سے بہتر اس راہب کا علم ہے تو یقیناً میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو راستے میں جانور حاوی ہے، آڑے ہے، اس کو ہلاک و برباد کر دے. جیسے ہی وہ نوجوان یہ جملہ اپنے زبان سے ادا کرتا ہے، وہ جانور ختم ہو جاتا ہے. تو اس واقعے کو دیکھ کر لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس نوجوان کا چرچا اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں اس کی شہرت پھیل جاتی ہے. وہ نوجوان آدمی مشہور ہو جاتا ہے صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے. بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا تھا. ایک وزیر بیمار تھا، وہ بیماری میں مبتلا تھا. جیسے ہی اس نوجوان کے بارے میں وہ سنتا ہے، وہ نوجوان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگتا ہے، اے نوجوان ساتھی، میں بیمار ہوں، مجھے شفا یاب کر دے. تو فوراً وہ نوجوان ساتھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہتا ہے، میں تم کو شفا نہیں دے سکتا. شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے. میں تم کو شفا دینا، اگر تم شفا یاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. فوراً وہ وزیر اللہ پر ایمان لے آتا ہے. جیسے ہی وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، وہ نوجوان دعا کرتا ہے جس کی بدولت وہ وزیر شفا یاب ہو جاتا ہے. دوسرے دن صبح کو وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگتا ہے، اے بادشاہ، میں تو شفا یاب ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا، تم کو کس نے شفا دی؟ تم کیسے شفا یاب ہو گئے؟ تو وزیر کہنے لگا کہ مجھے تو میرے آقا نے شفا دی. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا آقا تو میں ہوں، میرے بغیر تم کیسے شفا حاصل کر لی؟ تو فوراً وہ وزیر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، میرا آقا اللہ ہے. تو فوراً وہ بادشاہ آگ بگولا ہوتا ہے، غصے میں آ کر پوچھنے لگتا ہے کہ تم کو یہ ساری باتیں کس نے سکھائی؟ وزیر جواب میں کہتا ہے کہ مجھے فلاں نوجوان ساتھی نے سکھائی ہے. تو بادشاہ اپنے ماتحت رعایا کو کہتا ہے کہ جاؤ، اسے قتل کر دو، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس نوجوان کو قتل کے گھاٹ اتار دو. تو جاتے ہیں اور بادشاہ کے حکم کے مطابق اس نوجوان کو پہاڑ پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے دھکے دینے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ نوجوان اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، کسی بھی طرح میری ان لوگوں سے حفاظت فرما. تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی حفاظت کرتا ہے اور وہ نوجوان حفاظت میں ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی موجود ہوتے ہیں وہ ہلاک و برباد ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ بچہ، وہ نوجوان ساتھی اپنی جان کو بچا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بادشاہ کو تعجب ہونے لگتا ہے. تو دوسرے دن یہ کہتا ہے کہ جاؤ، اس کو سمندر میں لے جا کر پھینک دو. بادشاہ کے حکم کے مطابق ویسے ہی کیا جاتا ہے. کسی بھی طرح وہ نوجوان اپنے جان کو بچاتے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. تو بادشاہ کو تعجب ہونے لگتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو بچہ نوجوان ہی اس کا حل بتاتے ہوئے کہتا ہے، اے بادشاہ، تم مجھے ہلاک و برباد نہیں کر سکتے. اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو ایک تدبیر ہے، ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے. میں بتاتا ہوں، اگر اس کے مطابق عمل کرو گے تو میں قتل کر دیا جاؤں گا. مجھے ایک درخت سے لٹکا دو،
بسم اللہ بسمک رب ھذا الغلام کہہ کر مجھ پر تیر چلاؤ، میں جان سے ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. تو بادشاہ کو اس طرح کہنے کے مطابق لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. مجمع عام میں لوگوں کے سامنے بچے کو، نوجوان کو لٹکایا جاتا ہے. وہ دعائیہ کلمات اللہ کے نام کے ذریعے سے اس پہ تیر چلائی جاتی ہے، وہ بچہ ہلاک ہو جاتا ہے. سارے مجمع میں جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں اندازہ کر لیتے ہیں یہ بادشاہ کی کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے. اللہ کے نام کے ذریعے سے وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو سارے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس کے ماتحت رہنے والے لوگ اللہ پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں. تو بادشاہ فوراً آرڈر جاری کرتا ہے، کہتا ہے کہ آگ جلائی جائے، جس نے بھی اللہ پر ایمان لایا ہے اس آگ میں اس کو جھونک دو. اس طرح بادشاہ ان لوگوں کے ساتھ پینترے اپناتا ہے، تدبیریں چلتا ہے. الغرض خلاصہ کلام یہ ہے، اس واقعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی وہ یہی کہ اللہ کا وہ پاکیزہ کلام، وہ پاکیزہ کلمہ اس قدر تاثیر والا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو جان سے بچا سکتا ہے تو جان کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے، موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے. کہ لوگوں کو راستے سے جانے والے لوگوں کے لیے موذی جانور سے بچنے کا ذریعہ بن گئی، تو وہ بچے کے جان کو ہلاک کرنے کا ذریعہ یہی پاکیزہ کلمہ بن جاتا ہے. محترم بھائیوں، ہم دکان کی اوپن کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے انداز میں ہماری دکان کی اوپننگ ہو، فلاں حکومت کے حکمران لوگ ہمارے دکان کے اندر حاضری دیں. جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی وہ پلاننگ کے ساتھ ہم دکان اوپن کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو بات بتائی ہے، اگر تم کاروبار شروع کر رہے ہو، اگر وہ کوئی دین کا کام شروع کر رہے ہو تو قرآن خوانی نہیں، فلاں بچوں کو بلا کر قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں، صرف بسم اللہ کہہ کے تم آغاز کر دو. اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے ذریعے سے اتنی خیر رکھا ہے کہ دکان کے اندر خیر و برکت ہوتا ہے. اللہ پر یقین ہونا چاہیے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے. بسم اللہ کے کلمے کے ذریعے سے آغاز کرو، یقیناً اس کے اندر خیر ہوگا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غزوہ خندق. صحابہ کرام سارے لوگ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی کھدوائی میں لگ گئے تھے. سارے لوگ مدینے پر حملہ آور تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق یعنی بڑا گڑھا کھودا جاتا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کئی صحابہ کرام کمر پر پٹے باندھ کر کھدائی کرتے ہیں. اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ سارے صحابہ بھوکے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک اور شدت کی بھوک محسوس کرتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کو ہمارے گھر میں دعوت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے گھر کے اندر جو آٹا بچا ہوا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے چند روٹیاں بنائی، اور جو بکری کا بچہ تھا انہوں نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے جو سالن تھا انہوں نے بنا دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 صحابہ کے ساتھ وہ تشریف لے آئے. اللہ کے نبی کی دعوت تھی تو اللہ کے نبی نے 80 لوگوں کو اپنے ساتھ صحابہ کو دعوت پر شرکت کی، حاضر کر دی. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ عنہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں.
میں نے تو دونوں کی دعوت دی تھی، ایک دو افراد کی دعوت دی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے 80 لوگوں کو اپنے ساتھ لائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اور اللہ کے نبی نے کھانے پینے کی جو ساز و سامان تھی ان چیزوں پر برکت کی دعا کی، یعنی بسم اللہ کے ذریعے سے انہوں نے اس کے ذریعے سے برکت کی دعا کی۔ تو ہوتا یہ ہے جتنے سارے صحابہ موجود تھے، سارے کے سارے صحابہ شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر وہ سارا کھانا کھاتے ہیں، وہ سارا سالن تناول کرتے ہیں، لیکن جیسے ابتدا میں تھا وہ انتہا تک ختم ہونے تک ویسے ہی وہ بچا کا بچا رہا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کے ساتھ کھانے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں، ایک بدو آ کر، دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا آ کر فوراً ہاتھ ڈال کر کھانے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتے ہیں اگر یہ بندہ بسم اللہ کہتا تو ہمارے لیے سارا کھانا کافی ہو جاتا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس لیے کھانے میں کمی محسوس کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانے کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود تھے، ایک بچی آئی، کھانے کے واسطے ہاتھ بڑھائی، اللہ کے نبی نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ایک بدو آیا اور اللہ کے نبی نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں سن لو کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان اپنے لیے کھانا حلال کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ شیطان میرے ان دونوں ہاتھوں میں موجود ہے، ان دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے میں نے شیطان کو پکڑ لیا، اگر میں نہ پکڑتا تو شیطان اس کھانے پر حاضر ہو جاتا۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو سبق اور درس ملتا وہ یہی ہے کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، اگر پڑھنا بھول جائیں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کا تصور ہے، نہیں بھائیو، شیطان ہماری مجلسوں میں، ہماری دعوتوں میں، ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں ضرور شرکت کرتا ہے، اگر ہم ان دعائیہ کلمات کا اہتمام نہ کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، گھر میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، مسجد میں آتے وقت، نکلتے وقت، اور جتنے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیہ کلمات سکھائے ہیں وہ بسم اللہ کے ذریعے سے اگر ہم پڑھیں گے تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا یقین، ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ دعائیہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا تو انہوں نے اللہ کے نام کے ذریعے سے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ صرف ایک پاکیزہ کلمہ ہے۔ طائف کے سفر کا واقعہ ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں لہو لہان کیے گئے، طائف والوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا، آپ کا سر، آپ کا پیر جوتوں سے خون سے بھرا ہوا تھا، آپ کی جوتیاں خون سے لہو لہان تھی۔ اتنے میں حضرت ایک آدمی جو غلام تھا وہ آ کر کہنے لگا یہ آپ کی خدمت میں انگور کا خوشہ ہے،
آپ تناول کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس انگور کے خوشے کو تناول کیا, کھانے لگے. تو وہ بندہ, وہ عداس نامی بندہ تعجب میں پڑ گیا, یہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے میں نے کبھی نہیں سنا, عربوں کے زمانے میں نے کبھی یہ کلمہ نہیں سنا. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے. وہ بندہ اس سننے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت بڑھ جاتی ہے, وہ بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے. غیروں میں دیکھیے, ہندوؤں میں اس قدر یقین بیٹھا ہوا ہے, ہم کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر کھانا پینا حرام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. تم پر اللہ کے نام لیے بغیر جو جانور ذبح کیا جائے وہ تم پر کھانا پینا حرام ہے. کئی شاپوں میں آپ دیکھیے, ہندو اگر ہوتا ہے تو وہ مسلمان آدمی کو اس لیے رکھتا ہے تاکہ اس کا کاروبار چلتا رہے, کیونکہ حلال طریقے سے اسے ذبح کیا جاتا ہے. تو محترم بھائیوں, یہ پاکیزہ کلمات ہیں, اس کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے. لیکن آج دیکھیے آرٹیفیشل اعتبار سے لوگ مشینوں میں مرغیوں کو ذبح کر دیتے ہیں, نہ اس پر دعائیہ کلمات ہوتے ہیں, نہ اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. کبھی ہمیں اندازہ نہیں, دعوتوں میں ہم آرڈر تو دے دیتے ہیں, ہم آرڈر کے ذریعے سے کبھی شادی بیاہ میں آرڈر کے ذریعے سے منگاتے ہیں, بڑا بڑا پکوان ہوتا ہے, ہم کو نہیں معلوم وہ بندہ حلال کیا ہے نہیں, ہم بھروسے کے اعتبار سے لا لیتے ہیں. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا بہت وقت اگر لگے ہم ضرور جائیں, ہم خود اپنے ہاتھ سے اگر ذبح کرنے کا موقع ہے تو ذبح کرنے کی کوشش کریں اللہ کے نام کے ساتھ, وگرنہ ہم پر وہ کھانا حرام ہے. محترم بھائیوں, ہم اس کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں. غیر لوگ کبھی اپنے پاس کام کرنے والے موجود نہ ہونے کی شکل و صورت میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ وہ لوگ صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں نہیں, تو اس کا ضرور حد درجہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. محترم بھائیوں, اس پاکیزہ کلمات کے ذریعے سے کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہوتا ہے. یہ چند پاکیزہ کلمات تھے. یہ خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کے ذریعے سے آغاز کریں. اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر, کاروبار کے اندر, ہمارے کاموں کے اندر برکت ہوتی ہے, اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو بسم اللہ کے ذریعے سے ہم کو ہر کام کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو دعائیہ کلمات کا سہارا ہر وقت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں, گھر بار میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. اللہ تعالی جو پریشان حال ہے اللہ تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے, بیماروں کو بیماری سے نجات عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمارے والدین پر, آل اولاد پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. جہاں کہیں بھی لوگ روزگاری کے معاملات میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے روزی روٹی کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی بیوائیں جوڑوں کے لیے ترس رہے اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے جوڑے نصیب فرمائے. جو لوگ قبروں میں جا چکے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی, ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے اور اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ان کو قبر میں نور سے منور فرمائے. آخرت کے مراحل اللہ سب کے لیے آسان فرمائے. اللہ ہم کو 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی لوگ روزی روٹی کے لحاظ سے پریشان ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے ان کے مسائل آسان فرمائیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر, دربار پر سر ٹیک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ انہیں توحید سے وابستہ فرمائے. اللہ ہم کو دین کا پیغام
سارے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مرور رؤوف رحیم.